صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اجتماعی کے بوشی اشیاء مارکی دوان علماء کرام شورائی ازام نقی بہترین استاد پنڈارتی کے بوشی اشیاء مار دادا بھائی رامار چھلے پرگاتے بوشی اشیاء رامار ماہوان آمی صحبہ کو سلام کرچی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آمی سلام کھولا معلوم دیگے کچھ لوگ ہمارے سلام جواب دی لیں ماچ کھانے کی بول لیں آمی گوشتے پال لیں. اللہ نوڑے فرمانا چھے جو دی تمہا کے کوئی سلام کرے ہونار سلام بھالو جواب دو. ایک بار آر چیشٹا کرچی دیکھ چی کتو لوگ ہمار سلام بھالو جواب دیکھ چھے. السلام علیکم ورحمت اللہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ. جی کی ایک تو ریکویسٹ کربو آمی اپنار مہمان اکرام کرو ایٹا نبی سنت আছে. ایک تو ریکویسٹ کربو گزارش کربو নিবেদন করবো যদি আপনারা মানবেন বলবো না মানবেন বলবো না মানবেন আরে বলছি মানবেন বলবে বলবো যদি কষ্ট না হয় জহমত না হয় তকলিফ না হয় একটু একটু করে आगे से जानना अल्हम्दुलिल्लाह. अरे वाह बंगला समझ रहे हैं बंगले में तकरीर करना होगा. आ जाइए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाओ मेरे भाई. आ जाओ भाई जल्दी करो मेरे भाई. अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ताखिर मत कीजिए. हरकत में बरकत है अकर में पकड़ है. जल्दी जल्दी करो ना भाई. आ जाइए जो लोग खड़े हैं अच्छा एक बात बताइए अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया. अरे बोलो भाई देखने के लिए आँख दिया सुनने के लिए कान दिया खड़े होने के लिए पैर दिया तो अल्लाह बैठे कुछ नहीं दिल बचे. जितने खड़े हैं वो सब नौजवान पढ़ा लिखा है. एक भी जागिया नहीं मिलेगा. सब बैठ जाएगा. देखिएगा पढ़े लिखे की बात ही कुछ और है. देखिए सब पढ़ा लिखा लेकिन इधर भी पढ़ा लिखा सब बैठ गए. एक पढ़ा लिखा इधर घूम रहा ये भी बैठ जाएगा वो भी बैठ जाएगा. माशाअल्लाह. बाबू नहीं पढ़ना लिखना नहीं चाहता हूँ पढ़ो ना. देखिए कल परेशानी इस बात की है कि जो कपड़ा पहना है वो बैठे कोशिश कर रहा है कि हम बैठे हैं लेकिन जब पैंट पहनो छे ने वो बैठे नहीं. अब वो पैंट का नाम है जीन्स. अब उसके बारे में हम कुछ बोलेंगे नहीं इसलिए कि वक्त की किल्लत है. हमारे अकाबिरीन उलमाए किराम तशरीफ फरमा है. हजरत मौलाना यासीन साहब हजरत मौलाना मेराज साहब और दीगर जितने भी हमारे हजरत मौलाना अकरम साहब दामत बरकातहू जितने भी हमारे अकाबिरीन उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ फरमा है अल्हम्दुलिल्लाह सम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. मैं तो यही कहूँगा कि इनके चेहरे को आप देखते रहिए अपने नामा अमाल में नेकियां जमा करते रहिए. इसलिए कि नौजवानों एक बात याद रखो जैसे माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है खाने काबा को देखना सवाब है उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है. इनके चेहरे को देखो. और मुझसे पेशतर ये जिन्नाती शायर उस्तादुल शुरा जनाब दिल खैराबादी साहब. मैं इसको जिन्नाती शायर इसलिए कहता हूँ एक बार का सफर था बिहार बारसोई से रांची प्रोग्राम पकड़ना था. दोनों आदमी 4 व्हीलर से निकले. सोचिए भाई आदमी पानी पीता है कि नहीं पीता. बोलो भाई पानी पिएगा पेशाब करेगा नहीं शायद भाई. सुबह 3 बजे भोर से लेकर के रात 9 बज गए तो पेशाब नहीं. हमने कहा कि हकीकत में जिन्नाती शायर है भाई और अल्लाह ने नवाजा भी है. बहुत उम्दा कलाम ये पढ़ते हैं. जब पढ़ते हैं तो मजमा चाहता है कि कुछ और पढ़ते रहे. नौजवान हमारे चाहते हैं. आइए इंशाअल्लाह वक्त की किल्लत है और मैं आपको क्या बताऊं हमारे हजरत ने और
ساتھ ہی ساتھ جناب مناظر بابو آفیسر صاحب، ان کی دعوت پر، حضرت کی دعوت پر میری حاضری ہوئی ہے، حالانکہ میں 8 بجے پہنچ گیا تھا، اب کیا کروں؟ دعوت جو ہم کو ملی تھی 12 تاریخ، تقریر کرمی اور 13 تاریخ یہ اللہ کا کرم ہے کہ مل گیا۔ بس زیادہ پریشان ہم نہیں کریں گے، کچھ پیغام ہے قرآن کے حوالے سے آپ تک پہنچانا ہے، تو انشاءاللہ وعدہ کرو کہ دعا کر کے ہی یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ اٹھیں گے؟ گٹکا کھانا چھوڑو، بڑی بیماریاں ہو رہی ہیں، تمہیں کیا پتا ہے؟ کبھی کینسر ہاسپٹل میں جا کر دیکھو، آؤ کلکتہ ہو، پی جی ہاسپٹل میں ہو، کینسر ہاسپٹل میں ہو، جاؤ پٹنہ جاؤ، جا کر دیکھو کینسر ہاسپٹل، آدمی کی شکل دیکھ لو کہ ڈر جاؤ گے، کھانا نہیں ہضم۔ میرے بچوں توبہ کرو، ان نشوں سے توبہ کرو۔ خیر یہ پیغام کا میں نے پہنچا دیا۔ ایک مطلع ایک شعر، آپ کی اجازت تو، یہ میری عادت ہے کچھ کہنے سے پہلے قبل جو ہے، اب دل خیر آبادی تو میں ہوں نہیں، لیکن کوشش۔ زندگی میری گزرے زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں، زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں۔ دیکھیے بول رہا ہے سبحان اللہ۔ اچھا اس کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں سبحان اللہ بولنا ہے، کہاں آمین بولنا ہے، سر میں درد ہے تو ٹیبلیٹ کھاؤ گے گردنے کا دعائیہ اشعار ہے، آمین بولنا، کیا بولنا ہے؟ آمین بولنا ہے۔ زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں، زندگی میری گزرے، زندگی تیری گزرے یا خدا مدینے میں، زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں، زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں، موت بھی میری لکھ دے، موت بھی میری لکھ دے یا خدا مدینے میں، موت بھی میری لکھ دے یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں۔ موت کا شعر تھا اس لیے زیادہ داد نہیں ملی، کہا کہ موت سے بہت ڈرتا ہے، سوچ رہا جلسہ آمین بولیں گے کہیں قبول نہ ہو جائے، وکٹ یہی نہیں جائے گی۔ ایک آدمی سر پہ بوجھا لے کے جا رہا تھا، رات ہو گئی، ٹھوکر لگی، گر گیا، غریب آدمی تھا، بولا یا اللہ اتنا غریب بنائے، کماؤں نہ تو کھانا نہ ملے، موت بھیج دے ہم مر جائیں گے، نہیں رہتے۔ دوسری کہوں گے من چلا تو وہ سن لیا کہ یہ موت کی دعا مانگ رہا ہے۔ الحمدللہ یہ اس لیے کہ یہ پیسے میرے انعام کے ہیں، میں جس مقصد کے لیے کھڑا ہوا ہوں، ابھی کوئی پیسہ لے کے مت آئیے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم خالی تقریریں کرنے کا دیکھ رہے ہیں؟
کچھ مقصد ہے، آپ کے جیب سے پیسہ کیسے لینا ہے وہ میرا کام ہے، آپ کا کام ہے تقریر سننا۔ اللہ اس نوجوان کے اس دان کو قبول کرے، آمین بولے۔ آپ اپنے والدین کی سال و ثواب کے لیے اس پیسے کو مدرسہ دارالعلوم شرعیہ کے لیے یہی پر رکھتا ہوں۔ ابھی کوئی مت آئیے گا، دل جمی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ پہلے میری بات کو پورے پیغام کو کچھ قرآن کے پیغام میں سن لیجیے، انشاءاللہ اس کے بعد مجھے پتہ ہے یہ گوڈا کی سرزمین ہے، مجھے پتہ ہے یہ سخی لوگوں کا علاقہ ہے، مجھے پتہ ہے یہ دانی لوگوں کا علاقہ ہے، یہاں پر کوئی بھی سوال کر دے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے، مجھے پتہ ہے۔ موت بھی میری لکھ دے یا خدا، مدینے میں مزدور آدمی گٹری لے کے جا رہا تھا، گر گیا، ٹھوکر لگی، گر گیا، چوٹ لگی، بولا یا اللہ کتنا غریب بنایا، کماؤں نہ تو کھانا نہ ملے، موت بھیج دے ہم نے چاہیے۔ اب اسی بستی کا کوئی منچنا رکھا تھا، سن لیا یہ موت کی دعا مانگ رہا۔ اب وہ مزاقن ایک کالی چادر اوڑھا، رات اندھیرا تھا تھا، اس کے آگے مانگ گیا، بولو یکے جو، بولا ہم تم موت، یہاں کیا کرنے آئے؟ بولا تم ابھی بولے نا کہ اللہ موت کو بھیج دے، بولا نہیں، منہ سے نکل گیا، کٹری گر گئی، جلدی اٹھا کے دیا، ہم بھائی جائیں۔ حاجیوں میں جاتے ہی یہ کہا مدینے میں، یہ کہا مدینے میں، حاجیوں نے جاتے ہی، حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں، حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں۔ اس مجمع میں کتنے لوگ حاجی صاحبان ہیں؟ کوئی نہیں، کوئی حج کیے ہیں حاجی صاحب ہیں؟ کوئی 0/7 123 نیشنل ہائی وے فری، یہ کون ہے؟ تعجب والی بات ہے، مسلمان کنجوسی نہ کرے، بخیلی نہ کرے، اپنے علماء سے پوچھے مسئلہ کیا ہے۔ جس کو اللہ نے دولت دیا، مال دیا، وہ حج نہیں کیا، صرف بخیلی کی وجہ سے حج نہیں کیا، کہ 4 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے، 3-3.5 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے، اس سے ہم 10 بیگھہ زمین خرید لیں گے، 2 منزلہ مکان بنا لیں گے، وہ یہی سوچ کر حج نہ کیا۔ ہم نے کیا سمجھا؟ جیسے نماز 5 وقت کی نماز فرض ہے، جیسے رمضان المبارک کا مہینے کا روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے جس کو اللہ نے دولت دیا ہے اس کے اوپر میں ایک بار خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے۔ اب فرض کو چھوڑو گے، اللہ کو کیا جواب ہے؟ پہلی فرصت میں اس فرض کو ادا کرو میرے بھائی، پہلی فرصت میں۔ آپ کو تعجب ہوگا، ملیشیا، انڈونیشیا، یہ ایسے ملک ہیں کہ نوجوان کی پہلے وہاں شادی نہیں ہوتی ہے، پہلے وہ حج کرتا ہے، بعد میں نکاح کرتا ہے، پہلے وہ حج کرتے ہیں۔ کیا دیکھو گے بھائی، اب قربان جاؤ، او لمبے لمبے ملیشین، انڈونیشین، قربان جاؤ، وہ صحیح کرنے کے 2012 میں جانے کا موقع اور اللہ نے توفیق دیا، صحیح میں اور خانہ کعبہ کے طواف میں نا وہ حبشی لوگ، ملیشین اور انڈونیشین لوگ ہم لوگ لگتے تھے بچہ ان کے سامنے بغل میں دب جاتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ نوجوان میں حج کرتے ہیں، پہلے حج کرتا ہے پھر نکاح کرتا ہے، اور ہمارے یہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں لوگ حج کب کرتے ہیں؟ منہ میں جب دانت نہیں ہے، سر میں بال نہیں ہے، پیٹ میں ہاتھ نہیں ہے، تب جا کے حج کرتے ہیں۔ صحیح کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیلا پر پہیا گاڑی پر صحیح کرواتے ہیں۔ اے نوجوانوں، اللہ
نے دولت دیا ہے پہلی فرصت میں حج کرو قربان جاؤ اللہ پوچھے گا اللہ کو جواب نہیں دے پاؤ گے اس لیے بخیلی نہ بنو بخیلی نہ کرو کنجوس نہ بنو اللہ میرا سخی ہے سخاوت کو پسند کرتا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے میرے بھائی ارے ہاں بھاؤ انشاءاللہ کوشش کریں گے ارے جو غریب ہے کہنے کہ ہمارا غرض یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم پیسہ نہیں ہم زمیندار نہیں آج میرے اوپر فرض نہیں ہم غریب ہیں کہ ہم ارادہ نہیں کر سکتے ہم ارادہ کر سکتے ہیں نا کہ انشاءاللہ ہم کریں گے ارے کتنے کروڑ پتی پیسہ لے کے مر گیا حج نہیں کر پایا اللہ نے کتنے جھوپڑی میں رہنے والے کو حج کروایا ارادہ رکھو انشاءاللہ حج کریں گے اللہ توفیق دے گا ارادہ کرنا ہمارا کام ہے حج کروانا اللہ کا کام حاجیوں میں جاتے ہی یہ کہا مدینے میں یہ کہا مدینے میں حاجیوں میں جاتے ہی یہ کہا مدینے میں یہ کہا مدینے میں کیا جو کہیں نہیں پایا جو کہیں نہیں پایا وہ ملا مدینے میں جو کہیں نہیں پایا وہ ملا مدینے میں وہ ملا مدینے میں مدرسے کا جلسہ ہے دینی و تعلیمی بیداری کانفرنس ہے اس میں آپ کی شرکت ہے آپ بیٹھے ہیں ہماری ماں بہنیں بھی آئی ہیں میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے آنے کو بیٹھنے کو سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے آمین بولے الحمدللہ زیادہ دیر کی گفتگی نہیں ہوگی حضرت تشریف فرما ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ بس کچھ پیغام ہے کہ مدرسے کیوں ضروری ہے مدرسے بولو بھائی مدرسے کیوں ضروری ہے مدرسہ بنا لوگ دیکھا بولے تو میں نہ پہ آگو کچھ نچلے آج گھر کسی نے کہا کہ مدرسہ تیار ہو بولو مدرسہ نہیں چندہ گھر یہ مولوی لوگ چندہ کرے گا کھائے گا اچھا ایک بات یہ بتا دو مولوی نہ ہو عالم نہ ہو مفتی نہ ہو قاری نہ ہو حافظ نہ ہو آپ ارب پتی ہو آپ خرب پتی ہو ادھوگ پتی ہو زمیندار ہو آفیسر ہو گزارا ہے گزارا کر لو گے بغیر عالم کا گزارا کر لو گے اور قربان جاؤ مدرسے کا بنیاد خود اللہ نے رکھا ہے یہ سنت کیا ہے عالم اربا میں سب سے پہلا مدرسہ میرے رب نے کھولا وہ مدرسہ ٹرانسفر ہو کر غار ہیرا میں آیا وہ مدرسہ غار ہیرا میں ٹرانسفر ہو کر آیا غار ہیرا سے وہ مدرسہ ٹرانسفر ہو کر دار ارقم میں آیا وہی مدرسہ دار ارقم سے ٹرانسفر ہو کر مسجد نبوی گیا اور مسجد نبوی سے وہی مدرسہ ساری دنیا کے اندر میں پھیلا ہے قربان جو مسلمانوں مدرسے نہ ہو تو زندہ نہیں رہ پاؤ زندہ اگر رہ بھی لوگے جی بھی لوگے تو مرو گے تو جنازہ پڑھانے والا بولو بھائی جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا قربان جاؤ ایک بیٹا پیدا ہوا بڑا ہوشیار بچہ بڑا چالاک بچہ موبائل میں جو دیکھتا تھا اسی کی نقل کرتا تھا ہیرو کمر ہلاتا تھا یہ بھی ہلاتا تھا تو ماں بولتی تھی منا بھائی لڑکا دیکھو نا منا جی موبائل اس کا باپ بولا کہ بڑا چالاک ہوگا اس کو ہم وکیل بنائیں انگلش میڈیم اسکول میں ڈال دیا وکیل ایک لڑکا پھر پیدا ہوا وہ بھی چالاک بولے اس کو پروفیسر بنائیں چلو انگلش میڈیم اسکول میں ڈال دیا ایک تیسرا بیٹا پیدا ہوا نا ایک پیر کا لنگڑا ناک سے نیٹا چوڑا
جہاں بٹھایا وہیں بیٹھلے رہ گیا تو باپ بولا کہ لگتا ہے میری ناک کٹوا دے گا، کہاں کرے گا؟ ایک دوست کہنے کہا چنتا کرے، ارے ایک پرگ لنگڑا کے مدرسہ میں بھرتی کر دو، مولوی بنا دو۔ سب سے اچھا دو بیٹا فارورڈ ہوا نا، ایک وکیل بنے گا ایک پروفیسر بنے گا، یہ لنگڑا بیٹا مدرسہ میں ڈالنا تھی، مولوی بن جا کے چندہ نگر کے کھا کے گزارا کر لے۔ بولا بہت اچھا بولا، مدرسہ میں لے ڈالتا ہے۔ پروفیسر صاحب پڑھ کر پروفیسر بن گئے، وکیل صاحب پڑھ کر وکالت کرنے لگے، یہ بیٹا مدرسہ میں پڑھا، حافظ قرآن بن گیا، عالم دین بن گیا۔ وہ بھی وقت آیا، باپ کا انتقال ہو گیا، رشتہ دار لوگ جمع ہو گئے، ہزاروں لوگ جمع ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے۔ قربان جاؤ نوجوانوں مسلمانوں، میری باتوں کو ہنسی میں نہ ڈالنا، کچھ پیغام چھپے ہوئے ہیں، اس کو غور سے یاد رکھنا۔ اب دیکھو باپ کا جنازہ رکھا تو کسی نے کہا کہ بھائی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، زیادہ دیر نہ کی جائے تو بہتر ہے، تو وکیل صاحب جنازہ پڑھا دو۔ کیا بولنا ہم سے نہیں ہوگا، کہے نہیں ہوگا، امیں آپ کیے ہیں، یہاں سے لے کر دلی سے لے کر لندن تک کی پڑھائی باپ نے آپ کو پڑھایا ہے، آپ پڑھا ہے، جنازہ نہیں نہیں ہوگا۔ تو پروفیسر صاحب وہی پڑھا دو، ورنہ ہم سے تو اور بھی نہیں ہو پائے گا۔ پھر کون پڑھائے گا؟ بولا میرا چھوٹا بھائی لگ رہا ہے نا، وہ پڑھائے گا۔ ہزاروں کے مجمع کو چنتا ہوا وہی لنگڑا بیٹا، جس کو ناکارہ سمجھا گیا تھا، جس کو بیکار سمجھا گیا تھا، بیکار کا بچہ سمجھا گیا تھا، اور قربان جاؤ آگے بڑھتا ہے، باپ کے جنازے کی نماز ادا کرتا ہے۔ اب مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ کون بیٹا کام ہے؟ بولو بھائی کون کام ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی پڑھائی مت پڑھائیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری قوم کو ماسٹر کی بھی ضرورت ہے، پروفیسر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، اچھے کیا کہتے ہیں کہ آفیسر کی بھی ضرورت ہے، لیکن میرے بھائیو دنیاوی پڑھائی کے چکر میں قرآن کو نظر انداز کر دینا، دینی تعلیم کو نظر انداز کرنا، یہ سب سے بڑی بڑی وقوفی ہے، یہ جہالت ہے، یہ نادانی ہے، یہ ناعقلی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ جواب نہیں دے پاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے، جیسے 5 وقت کا نماز پڑھنا فرض ہے۔ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، ارے بولو بھائی قرآن پڑھو گے کب؟ جب کوئی مرے گا تب، یا شب برات آئے گا تب؟ کب پڑھے گا قرآن مسلمان؟ افسوس کا مقام ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور نوجوانوں افسوس کا مقام ہے کہ میرے بچوں کو ہندی گانے تو یاد ہے، اگر یاد نہیں ہے تو سورہ کوثر یاد نہیں ہے، فلمی گانے یاد ہے، اگر یاد نہیں ہے تو سورہ اخلاص یاد نہیں ہے، ہمارے بچوں کو نوتنگی یاد ہے، اگر یاد نہیں ہے تو اسے نماز کے ارکان یاد نہیں ہے، نماز کی ترکیبات یاد نہیں ہے، سنن کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، فرائض کتنے ہیں، یہ کچھ پتہ نہیں۔ بولو بات صحیح ہے کہ غلط؟ صحیح ہے، بولو بھائی۔ مدرسہ کیا پیغام دیتا ہے؟ مدرسہ یہی پیغام دیتا ہے، ہمارے اکابروں نے 2 مدرسے کھولے، الحمدللہ ہمارے اکابر نے 2 مدرسے کھولے، بڑوں کے چھوٹوں کے لیے مکتب کھولا، مدرسہ کھولا، بچوں کو قرآن پڑھاؤ، بچوں کو عالم بناؤ، اور بڑوں کے لیے مدرسہ کھولا۔ بچپن میں نہیں پڑھ سکے، بڑے ہو گئے ہو، 40 دن لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، سال بھر لگاؤ، انشاءاللہ وہاں قرآن سیکھنے کا موقع ملے گا۔ مسلمان قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو، یہ تو افسوس کا مقام ہے۔ ایسا مسلمان ہے بھائی، کیسا مسلمان ہے یہ مستفیض الرحمان؟ ابھی IPL چل رہا ہے، بولو بھائی چل رہا نہیں چل رہا؟ انڈیا میں چل رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو بگاڑ کے کھیل لگ دیا۔ ایک کھلاڑی ہے مستفیض الرحمان، بنگلہ دیش کا کھلاڑی ہے، چنئی ٹیم سے کھیلتا ہے، اور قربان جاؤ یہاں پر شراب کا لوگو، کپڑے کے اندر میں شراب کا لوگو، نوجوانوں میرے بچوں 10 کروڑ میں خریدا گیا مستفیض الرحمان کو
کو بنگلہ دیش کا مسلمان نوجوان بچہ ہے، 10 کروڑ میں کمپنی خریدی، اس سے بولا کہ یہ ٹی شرٹ پہن کے کھیلنا ہے۔ اس ٹی شرٹ میں یہاں لوگوں کا شراب کا پرچار تھا، انہوں نے کہا کہ یہ پرچار والا ٹی شرٹ پہن کے ہم نہیں کھیلیں گے۔ تو کہا گیا کہ تمہارا 2 کروڑ روپیہ کٹ جائے گا۔ بولا 2 کروڑ کٹے کہ 5 کروڑ کٹے، ہم مسلمان ہیں، میرے لیے شراب حرام ہے، ہم شراب کا پرچار نہیں کر سکتے، ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ گھر لڑنا ہے لڑ جائے، جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن ہم ایمان جانے نہیں دیتے۔ یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ منہ کرتا رہے گا، تم اپنا کام کرتے رہو، بیٹھو کرسی میں آرام سے۔ اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ۔ مولانا ولی رحمت اللہ علیہ خان کا ہوں گے، اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرما دے، آمین بولا جائے الحمدللہ۔ اڑیسہ کی سرزمین پہ ایک اجلاس تھا، الحمدللہ کم سے کم 50,000 کا مجمع ہوگا۔ آپ نے فرمایا اڑیسہ کے غیور مسلمانوں، ہر گھر میں کم سے کم ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ بولو بھائی، ہر گھر میں کم سے کم ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، ایک عالم دین ہونا چاہیے، اس لیے کہ جنت میں لے جانے والا کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے۔ جنت میں لے جانے والا کوئی تو ہونا چاہیے نا، کہ ہاتھ کو پکڑے جنت میں لے کر چلا جائے، ارے کوئی تو ہونا چاہیے نا۔ تو ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کتنے کو لے کر جائے گا؟ بولو بھائی کتنے کو لے کر جائے گا؟ اچھا ایک وکیل صاحب کتنے کو لے کر جائے گا؟ بولو بھائی، ماسٹر صاحب، پروفیسر صاحب، ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اور ایک عالم دین کتنے کو لے کے جائے گا؟ ایک حافظ قرآن 10 کو لے کر جائے گا، تو ایک عالم دین کتنے کو لے کے جائے گا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین 400 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ۔ ایک عالم دین 400 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اے نوجوانوں، میرے بھائیوں، یہ دنیا کھیل کی جگہ نہیں ہے، تماشے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچے کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو۔ ارے کم از کم قرآن پڑھا دو، کم از کم مر جاؤ گے تو یہی بچہ قرآن پڑھ کر دعا کر دے گا، شاید اللہ قرآن کی برکت سے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پڑھو تو صحیح، قرآن پڑھو تو صحیح۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں آئے گا جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے۔ اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب رحمت برکاتہ فرما رہے تھے کہ میرا بچپنا تھا، میں مدرسے میں پڑھنے آیا کرتا تھا، میری ماں 2 روپیہ مجھے دیا کرتی تھی مدرسے کا خرچہ۔ عصر کی نماز پڑھ کے نکلا تو دیکھا مدرسے کے دروازے پہ ایک پیر کا ایک اپاہج بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ آتے رہے جاتے رہے لیکن اس کی کسی نے مدد نہ کری۔ مغرب کا وقت ہو گیا، وہ بیچارہ لنگڑا آدمی اٹھا، پھر اپنا جدھر سے آیا تھا چلا گیا۔ دوسرے دن پھر عصر کی نماز پڑھ کے نکلا، پھر مدرسے کے گیٹ پہ دیکھا بیٹھا ہوا ہے، کسی نے مدد نہ کری۔ تو آپ نے دل میں سوچا کہ کل میں اس غریب کی ضرور مدد کروں، مجھے میری ماں 2 روپیہ دیتی ہے، میں 4 روپے مانگوں گا اور انشاءاللہ میں 2 روپے اپنی ماں سے زیادہ لا کر اس غریب کی مدد کر دوں گا۔ مسلمانوں سنو، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسہ تیسرے دن آنے لگا تو میری ماں نے 2 روپے مجھے نکال کر دی، بیٹا سجاد یہ 2 روپے لے لے۔ تو میں نے کہا کہ امی جان مجھے 2 روپیہ نہیں، آج مجھے 4 روپے چاہیے۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا تمہیں پتا بھی ہے کہ 2 روپیہ میں کتنا مشکل سے تیرے لیے انتظام کرتی ہوں بیٹا، 4 کا کیا ہوگا؟
مولانا سجاد نعمانی صاحب نے فرمایا کہ علی جان میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ مدرسے کے دروازے کے لیے غریب آدمی ایک پیر کا اپاہج آدمی بیٹھا ہو اس کی کسی نے مدد نہ کری، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے پیسہ لے کر میں اس غریب کی مدد کر دوں گا۔ ماں کا اتنا سونا تھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا سجاد ذرا آگے آؤ۔ بیٹا آگے بڑھا، ماں بیٹے کی پیشانی کو چومتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا غم نہ کر، بیٹا غم نہ کر، تیری ماں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے ہاتھوں میں یہ چاندی کے کنگن کس دن کام آئیں گے، یہ چاندی کے کنگن کس دن کام آئیں گے، بیٹا یہ کنگن لے جا بازار، اسے بیچ، جتنا پیسہ ملے اس غریب کی مدد کر دے، اللہ اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا۔ اور وہی ہوا، بیچا گیا، جتنا پیسہ ملا آپ نے اپنے جیب میں رکھ لیا، وقت کا انتظار کرنے لگے کہ عصر کا وقت ہو، اور پھر مدرسے کے گیٹ پہ وہ مزدور آدمی مل جائے بیچارہ، وہ اپاہج مل جائے، اس کی میں مدد کر دوں۔ جیسے نماز پڑھ کے نکلے، بچپنا تھا، دیکھا کہ وہ غریب آدمی بیٹھا ہوا ہے، بڑے خوش ہوئے، پاکٹ میں ہاتھ دیا، جتنا پیسہ تھا نکالا اور نکال کر یوں پیش کیا کہ بابا یہ لے لو۔ تو بابا کبھی پیسے کو دیکھتا تھا، کبھی بچے کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ یہ بچہ کہتا ہے کہ بابا میں نے آپ کے لیے ہی یہ پیسے کا انتظام کیا ہے، آپ اس پیسے کا رکھ لو، قربان جاؤ۔ وہ فقیر نہیں تھا، یہ اپاہج، وہ غریب آدمی کہتا کہ بیٹا میں کوئی فقیر نہیں ہوں، میں فقیر نہیں ہوں، میں بھیک مانگنے کے لیے مدرسے کے صدر دروازے پہ نہیں بیٹھا ہوں۔ پھر کہاں ہے بیٹھے، کس لیے بیٹھے ہو؟ 3 دن سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو قربان جائیے، وہ مجبور آدمی عاشق رسول کہتا ہے کہ بیٹا حشر کا میدان ہوگا۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ سبحان اللہ، بولے تو مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، حشر کا میدان ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، حوض کوثر پر امام الانبیاء تشریف فرما ہوں گے۔ قربان جاؤ، میں تو غریب ٹھہرا، غریب آدمی بیٹا، میرے گھر میں جھوپڑی ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، ایک پیر سے میں رکشہ چلا کر میں کھاتا ہوں بیٹا۔ اور قربان جاؤ، امام الانبیاء نے حشر کے میدان میں اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ دنیا میں میرے میں، ارے نعرہ لگاؤ بھائی بلند آواز سے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، ماشاءاللہ پہلا نوجوان تیار ہوا ہے اپنے ماں باپ کی سال ثواب کے لیے سے۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ ان اعداد کے قبول کرے، اللہ ان عمر میں صحت میں، زندگی میں، کمائی میں، گھر میں برکت دے، اللہ اس کے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنا دے، اللہ ان کے ماں باپ کو بھی کر بڑھ کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے، آمین مولا دے، الحمدللہ۔ 5 آدمی چاہیے، پہلا آدمی تیار ہوا ہے، دوسرا کوئی سخی اے حضرت علامہ مولانا نثار صاحب رحمت برکاتہ ماشاءاللہ، یہ پہلے نمبر پہ ہمارے قلم چلایا ہے، اپنے نام کو پیش کیا ہے، اللہ حضرت کے کام کو قبول کرے لو۔ بھائی دوسرا کوئی سخی ہے، دوسرا کوئی سخی انشاءاللہ 5000 روپے دینے والا ہے انشاءاللہ۔ اے مسلمانوں، یہ 5000 سے آپ غریب نہیں ہو جاؤ گے، ایسا نہیں کہ 5000 روپے ہم دے دیں گے تو کاروبار رک جائے گا، بزنس رک جائے گا، تجارت میں نقصان ہو جائے گا، چولہا بند ہو جائے گا، نہیں، میرا اللہ بند نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کبھی اللہ میرا کہتا ہے کہ جو میرے راستے میں ایک نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کا جزا، ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے۔ اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کوئی سخی ہے، دوسرے بچے کا خرچ اٹھانے والا، یہاں جاؤ بیٹا، یہاں آ جاؤ، یہاں جاؤ انشاءاللہ، نعرے تکبیر۔ میں آنے والے کو راستہ دے، 2 آدمی ہو گئے، مجھے 5 آدمی چاہیے، حالانکہ ہاسٹل نہیں ہے، لیکن اب انشاءاللہ باضابطہ ہاسٹل کا انتظام کیا جائے گا، بچوں کو ہاسٹل میں رکھا جائے گا الحمدللہ۔ میرے بھائی آپ تعاون نہیں کریں گے، آپ آگے اپنے قدم کو نہیں بڑھائیں گے تو کون بڑھائے گا؟ نعرے تکبیر۔ دیکھیے
मुबारक साहब ने 5,000 मांग रहे हैं। ये 10,000 रुपये ये नौजवान इन्होंने कहा कि मेरे तरफ से 10,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में काम देगा। अल्लाह इनाम दान के कबूल हो रहे नो। अल्लाह इस बच्चे मुबारक की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, खेत में, खलिहान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस वाला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई 2 आदमी हो गए, भाई तीसरा कोई नौजवान है। अच्छा, हमारी माँ बहनों को पिंडाल में रज़ाकार लोग चादर रुमाल लेकर घूम जाए। ए तीसरा भी आ गया, ए दे हाँ, तीसरा कोई सखी है? अरे तीसरा कोई सखी है मेरे भाई? मुझे 5 आदमी चाहिए। अल्लाह ने 2 को चुना है, इंशाअल्लाह वहीं पर अल्लाह मेरा तीसरे को भी चुनेगा। एक बात याद रखना, सबका पैसा मदरसे में नहीं लगेगा, सबका पैसा से मस्जिद नहीं बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिसको तौफीक देगा, अल्लाह जिसको पैसे को कबूल करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसी के पैसे से मदरसे बनेंगे, उसी के पैसे से मस्जिद बनेंगे। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे है कोई नौजवान? मोबाइल नंबर दे दिए मोहम्मद अमीरुद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पर फरमाइश है भोजपुरी की, भोजपुरी आपको सुना देंगे, बंगला की भी फरमाइश है, इंशाअल्लाह बंगला भी सुना देंगे। बस 3 आदमी हो गए। चौथे नंबर पे एक भाई मेरे और आ रहे हैं पीछे से, माशाअल्लाह, ये देखिए 4 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं पर एक लगा दिया। हाँ, अच्छा, जलसा में खड़ा होना भी लोग घबराते होंगे, खड़ा होने में खतरा है, बैठे रहो। अल्हम्दुलिल्लाह 3 हो गए। अल्लाह हमारे अमरुद्दीन भाई के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनके और वसीयत में जिंदगी ईमान वालों खेलों खलियान को बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा कोई अल्लाह का शेर है भाई? चौथा कोई अल्लाह का शेर? मास्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, बिजनेसमैन हो, ताजिर हो, किसान हो, कोई दुकानदार हो, कोई मकान वाला हो। चौथे नंबर पे कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे में टुकड़ा बेटा हो। अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर मदरसा बना दो। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, सुनो, आज अपने माँ बाप के नाम से मदरसा बनाओगे, इंशाअल्लाह कल को तुम भी मरोगे, तेरा बेटा भी तेरे नाम से मदरसा बनाएगा, तेरा बेटा तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा। इसलिए ये अदला का बदला है। आज आप जो भी अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक करोगे, कल को तेरा बेटा भी, तेरी औलाद भी तेरे साथ वैसा ही सलूक करेगी इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पर एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। देखते हैं कौन सखी है वो। चौथे नंबर पर 5,000 रुपए दान करे दो इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बड़ा प्यारा नाम इस बच्चे का। हाफिज़ कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी सुफियान साहब दामत बरकातुहू। 5,000 रुपए अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए से दी। क्योंकि कुछ लोग उधर लेटे हुए हैं, कुछ बीच में हैं, तो ये अच्छा सा नहीं लग रहा है। जितने लोग अभी मजमा में हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो सिमट कर एक जगह जमा हो जाए, तो ये माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात होगी और हम सब के लिए भी ये सआदत की घड़ी होगी। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ जो पीछे बैठे हैं, अगर बात समझ में आ रही है, अच्छी आवाज़ जा रही है वहाँ तक, तो आप अपना थोड़ा सा खिसक के तशरीफ ले आए आगे। बहरहाल चूँकि ये प्रोग्राम अब, चूँकि असल प्रोग्राम अब शुरू होना था, हज़रत मौलाना अकरम साहब कासमी दावत बरकतुहू वो तशरीफ लाने की वाले और उनका बहुत ही कीमती बयान होना है। इसलिए आप हज़रात जो जा चुके हैं तो बहरहाल वो कोशिश करें कि यहाँ मजमा में, लेकिन जितने लोग मजमे में हैं वो कम अज़ कम आगे आ जाए। लग रहा है कि बात नहीं समझ रहे आपको, ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को समझने की बात नहीं आ रही है। बहरहाल बयान नहीं कर रहे, बहरहाल इन लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। बयान वाले आप नहीं हैं। लग रहा है कि जनाजा पढ़ा दे लोग बाकी। बहरहाल आइए, मैं एक मतलब एक शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात उनको पसंद फरमाएंगे। हाजिर करता हूँ।
کہ نہ مغال زر نہ کوئی. ماشاءاللہ یہ معروف و مشہور مقرر بھی تشریف فرمائے. ان کے ساتھ میرا پہلا پروگرام ہے. میں ان سے دعا لیتے ہوئے اور جناب دل خیر آبادی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں تو ان کی بھی دعائیں لیتے ہوئے میں حاضر کرتا ہوں کہ ناغا مغالو زر نہ کوئی, ناغا مغالو زر نہ کوئی, ناغا مغالو زر نہ کوئی, خزانے کے واسطے ناغا مغالو زر نہ کوئی, نا مغالو زر نہ کوئی, ناغا مغالو زر نہ کوئی, خزانے کے واسطے. ارے ہوں دے گے قرار طیبہ, ہوں دے قرار طیبہ کو جاگانے گے کے واسطے, ہوں دے گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرار طیبہ کو جاگانے گے کے واسطے. بہت شکریہ. ماشاءاللہ وہ لوگ پچھتا رہے ہوں گے پیچھے بیٹھ کے کیونکہ ان کا چہرہ اور میرا چہرہ شاید دور ہے, نظر نہیں آ رہا ہوگا. عادت کرتا ہوں کہ ناغا مغالو زر نہ کوئی, خزانے کے واسطے, ناغا مغالو زر نہ کوئی. اور بہت اچھے ماشاءاللہ. اگرچہ مجمع نہیں ہے لیکن حوصلہ ہمت آپ کے اندر موجود ہے ماشاءاللہ. کہ صدق و وفا کا پیکر, کہ صدق و وفا کا پیکر, وہ رحمت میرے حضور. صدق و وفا کا پیکر, صدق و وفا کا پیکر, وہ رحمت ماشاءاللہ. ابھی حضور, وہ رحمت میرے حضور. کہ صدق و وفا کا پیکر, وہ رحمت میرے حضور. آئے ہیں بن کے, آئے ہیں بن کے سارے زمانے کے واسطے, آئے ہیں بن کے سارے زمانے کے واسطے. بہت اچھے ماشاءاللہ. اور یقیناً بہت خوب. جوانوں کے اندر جو حوصلہ ہونا چاہیے تھا لیکن پر تشریف لے آئے ہیں. لڑکا کا نام محمد حافظ صلاح الدین انصاری, والد کا نام عبدالحلیم انصاری, موزہ مال بھاگا بان. جہاں کہیں بھی وہ اپنے وکیل گواہوں کے ساتھ اسٹیج پر تشریف لے آئے ہیں. دوسرا ہے محمد مقیم الدین انصاری ابن زیار الدین انصاری, مقام رانی ڈی پوسٹ سروڈی بازار. لڑکی ہے سمیہ پروین. ان کے بھی گارجن ذمہ دار وکیل گواہ کے ساتھ اسٹیج پر تشریف لے آئے ہیں. وکیل ہیں محمد آزاد انصاری, گواہ اول ہے محمد مولانا مقصود عالم قاسمی, گواہ ثانی ہے عبدالستار صاحب. بھائی یہ مجمع کے ساتھ کہیں وہ نوصاف بابو بھی تو فرار نہ ہو گئے ہیں. آ جائیں آپ حضرات. جن کا یہ فہرست بھیجا ہے نکاح نامہ وہ وکیل گواہ کے ساتھ اسٹیج پر آ جائیں. نکاح ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعائیں ہوں گی. ابھی ہمارے حضرت مولانا اکرم صاحب القاسمی مدد اللہ العالی اگر جھارکھنڈ صوبہ کے ضلع گونڈہ کے برمسیا کے کسی گوشے اور خطے میں اگر وہ موجود ہیں تو تمام تر ناگواریوں کے باوجود معذرت خواہ ہوں. میں ان سے بہت محبت کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ حضرت کم سے کم دو چار باتوں کو اپنے پریشان ہیں. ہم کو آزمانے میں ہم تو فجر کے بعد بھی سب سے آگے ہیں تقریر کرنے کرانے میں. ماشاءاللہ یہ کوئی بات نہیں ہے. فجر بعد بھی اگر موقع ملے تو حضرت اپنے معافی ضمیر اور خفیہ صلاحیتوں اور مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں. آئیے وکیل گواہ آ چکے ہیں. جی آپ
हाफिज सलाउद्दीन के वकील गवाह हैं। कहाँ हाफिज सलाउद्दीन कहाँ है भाई? जब तक दूल्हा बाबू नहीं होगा तो वकील गवाह से काम चलने वाला नहीं है। उनकी भी मौजूदगी भी जरूरी है, आप उनको बुलाएं। मेरी आवाज अगर पहुंच रही है जहां कहीं भी हाफिज सलाउद्दीन इब्न अब्दुल हलीम अंसारी माल भागाबान है तो वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। दूसरा लड़का है मुकीमुद्दीन अंसारी इब्न ज़ियारुद्दीन अंसारी मकाम रानी दी, वो जहाँ कहीं भी वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। ये 10-15 मिनट का वक्फा है, ये अब्द निकाह का प्रोग्राम होगा। उसके बाद बाकायदा फिर हक अल्लामा की तकरीर होगी, बादहू दुआ होगी। और अगर आप प्रशासन के साथ बैठेंगे दिल खैराबादी फिर एक बार आपके सामने मोहब्बत को इज़हार करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त ये है कि आप सुनने का फिजा बनाएंगे तब। इसलिए कि जबरदस्ती और बगैर तलब के कोई चीज देना भी ये नाकदरी है। तलब हो, बेतलब और बेअदब महरूम हो जाता है अल्लाह की रहमत से। इसलिए कि अंदर आपके अंदर अगर वो कशिश होगी, वो आपके अंदर इश्तियाक बाकी है। वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम, निहायत ही मुखलिस सामईन, अब ये दुआ का वक्त है, दुआ का वक्त है। अब कोई बयान का मौका नहीं है। आपके बुड्ढा की सरजमीन में मैं गाहे बगाहे आते ही रहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर इसके बाद कहीं जलसा होगा तो मेरी हाज़िरी होगी और इंशाअल्लाह बयान होगा। आपने इससे पहले भी मेरा बयान सुना और फिर आइंदा भी मौका मिलेगा। चूँकि बहुत ताख़ीर हो चुकी है, इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं बयान करूँ। लेकिन हमारे बहुत करम फरमा मोहसिन हज़रत कारी जाफ़र साहब दामत बरकतहुम आलिया, जो मुंबई में माशाअल्लाह बहुत ही कामयाब इदारा दारुस्सुन्नह के नाम से इदारा चलाते हैं माशाअल्लाह। और उनकी दावत पर एक मरतबा नहीं मुतअद्दिद मरतबा मुंबई में मेरी हाज़िरी हुई है और बहुत कामयाब इजलास वहाँ पर वो कराते हैं। पहली बार वो यहाँ गांव में उनकी सरपरस्ती में ये जलसा हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला जिस मकसद के लिए उन्होंने इस इजलास को बुलाया, अल्लाह उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। चूँकि अभी निकाह होना है, जैसा कि अभी हज़रत मौलाना बदरुद्दीन साहब कासमी दामत बरकतहुम ने अभी फरमाया कि निकाह होना। मैंने कुरान करीम की एक आयत और एक रिवायत नकल की। इरादा यह था खुतबा पढ़ते हुए कि उसी के ज़ेल में उसी की वजाहत और उसी की रोशनी में गुफ्तगू करूँगा, लेकिन फिर उसके बाद खुतबा पढ़ने के बाद जहन में बात आई कि इसका मौका नहीं है, वक्त ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं उसको छेड़ना मुनासिब नहीं समझता। अलबत्ता कारी साहब का हुक्म है कि कुछ कह दीजिए। अभी निकाह होना है, इस मुनासिबत से मैं आपकी खिदमत में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह सबसे पहले
ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا ایک مختصر ایک جھلک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مشکل سے 5 سے 7 8 منٹ 10 منٹ کے اندر بات ختم ہو جائے گی. اس کے بعد انشاءاللہ نکاح ہوگا اور نکاح کے بعد فوراً دعا ہو جائے گی. اگر آپ حضرات 10 منٹ کی اجازت دیں تو میں اپنی حاضری اجازت ہے قاری صاحب حضرت. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نکاح میں آنے سے پہلے ان کا 2 نکاح پہلے ہوا ہے. 2 شوہر جو اللہ کے پیارے ہو چکے تھے. حضرت خدیجہ کے والد بہت بڑے تاجر تھے اور وہ دنیا سے گئے تو بہت مال تجارت وہ چھوڑ کر کے گئے. تو حضرت خدیجہ کا معمول یہ تھا کہ وہ تجارت کے غرض سے اپنا مال دوسرے کو دیتی تھی. وہ مال لے کر کے تجارت کے لیے جاتا اور پھر اس میں جو نفع ہوتا اس نفع میں حضرت خدیجہ ان کو بھی دیتی تھی. یہ معمول تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی تقریباً, ابھی منصب نبوت پر فائز نہیں ہوئے تھے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے. پورے مکے میں امین اور صادق کے نام سے جانے جاتے تھے. حضرت خدیجہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی خبر حضرت خدیجہ تک پھیلی تو حضرت خدیجہ نے اپنے قاصد کے ذریعے سے آپ تک خبر بھجوائی کہ میں یہ چاہتی ہوں, قافلہ تجارت کے غرض سے ملک شام جا رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس قافلے میں شریک ہو جائیں, میرے مال تجارت کو لے کر کے جائیں اور میں جو دوسرے کو نفع دیتی ہوں اس سے زیادہ نفع میں آپ کو دوں, اس سے زیادہ نفع میں آپ کو دوں. ہمارے قاری مشتاق صاحب بھی آ گئے ماشاءاللہ. قاری اختر صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. الفلاح اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں. ابھی انہوں نے الفلاح اکیڈمی کے نام سے ادارہ شروع کیا ہے. دینی اور عصری تعلیم کا نظام ہے. یہ ہمارے ماسٹر مربوط صاحب تشریف رکھتے ہیں جو جامعہ ملیہ سے ماشاءاللہ گریجویشن کیے ہیں, بہترین انگلش بولتے ہیں. ان کے ادارے کے وہ ٹیچر ہیں ماشاءاللہ. دیکھیے آج ضرورت ہے اس بات کہ ایسے ادارے قائم کیے جائیں جہاں اسلامی ماحول میں عصری تعلیم دی جائے, دینی ماحول میں عصری تعلیم دیا جائے. ایسے اسکول, ایسے ادارے قائم کیے جائیں ماشاءاللہ. قاری جعفر صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, انہوں نے یہ فکر کی, جبکہ خود ان کا ادارہ موجود ہے ممبئی میں, لیکن اس کے باوجود ان کو اپنے علاقے کی فکر ہوئی کہ ہمارے علاقے میں بھی ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں دینی تعلیم کا معقول نظم ہو, جہاں قرآن کریم کی تعلیم ہو, حفظ قرآن کی تعلیم ہو اور دینیات کے ساتھ عصری تعلیم کا بھی انتظام کریں, اسلامی ماحول میں عصری تعلیم کا نظم کریں.
जिन्होंने इस ऊंचे आज़म के साथ और इस ऊंचे इरादे को लेकर के और इस इदारे को कायम किया और इसके लिए पूरे इलाके के लोगों को इस जलसे में इन्होंने मदऊ किया ताकि ये पैगाम पूरे गुड्डा और अतराफ में फैल जाए कि इस गांव के अंदर एक इदारा कायम हुआ है। यकीनन कारी साहब बहुत मुखलिस आदमी है। मैं दुआ करता हूँ और सब उलमा से भी मैं गुजारिश करता हूँ दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे का फैज़ पूरे गुड्डा और पूरे हमारे सूबे और पूरे मुल्क में अल्लाह जारी व सारी फरमाए। बात थोड़ी सी मैं करना चाहता था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर भिजवाई हजरत खदीजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कासिद ने जब आकर के कहा तो आप तैयार हो गए। मशवरा किया उन्होंने अपने चचा ख्वाजा अबी तालिब से। चचा ने कहा कि मेरा जी तो नहीं चाहता कि आप थोड़ी देर के लिए भी मुझसे अलग कहीं जाएं, मेरा जी नहीं चाहता, लेकिन मैं इजाजत देता हूँ आप जाइए। चुनांचे जब वो सफर में जाने लगे तो हजरत खदीजा ने अपने गुलाम जिनका नाम था मैसरा उसको हजरत खदीजा ने बुला करके ये कहा कि देखो मुकम्मल तौर पे इनकी खिदमत करना और इनके एक एक अमल पर निगरानी करना देखना और जब सफर से वापस लौटो तो उसकी कारगुजारी मुझे बताना, पूरा ख्याल भी रखना और फिर एक एक चीज को देखना और सफर से वापसी के बाद इसकी कारगुजारी मुझे बताना। चुनांचे सफर में आका तशरीफ ले गए। मैसरा कहते हैं कि मैंने इस सफर में अजीब मामला देखा। मैंने ये देखा कि आप जब चलते थे अगर धूप होती थी तो बादल जो है आपके ऊपर साया करता था, कभी फरिश्ते आपके ऊपर साया करते, कभी बादल की टुकड़ियां आपके ऊपर साया करती। मैंने अपनी निगाहों से देखा और आगे वो कहते हैं कि इस सफर में इतना नफा हुआ, इससे पहले कभी किसी सफर में इतना नफा नहीं हुआ। जब सफर से वापस लौटे तो हजरत खदीजा को पूरी कारगुजारी उन्होंने बता दी और इस सफर में जो नफा हुआ था हजरत खदीजा ने उसे भी देखा। हजरत खदीजा के दिल में एक बात आई, कि क्यों नहीं मैं पैगाम निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजूं। पैगाम निकाह ये उस जमाने की बात थी जब हजरत खदीजा के पास बड़े बड़े रुआसा के तरफ से रिश्ते आ रहे थे, बड़े बड़े मालदारों के तरफ से रिश्ते आ रहे थे, साहिब सरवत के तरफ से रिश्ते आ रहे थे, एक से एक रिश्ते। हजरत खदीजा के दिल में ये दाइया पैदा हुआ, अपनी सहेली नफीसा को बुला करके कहा मेरा दिल ये चाहता है, मेरा दिल ये चाहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेरे रिश्ते का पैगाम लेकर के जाए। अगर वो कबूल कर ले तो मैं उनसे निकाह के लिए तैयार हूं। तो उनकी सहेली नफीसा ने कहा कि ठीक है, इस काम के लिए मैं तैयार हूं, मैं करूंगी ये काम। चुनांचे ये आपके पास गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर इन्होंने ये कहा। पूछा मैंने कि आप निकाह क्यों नहीं करते? तो आपने फरमाया कि मेरे पास मेहर देने के लिए नहीं, इसलिए मैं निकाह नहीं करते। इन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसी खातून का पता बताओ जो हसब और नसब के एतबार से आला, जो शुरू से ताहिरा के लक़ब से जाना जाए, हसब भी आला, नसब भी आला, निहायत पाकबाज ताहिरा, और उनके पास अल्लाह ने माल दौलत भी दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खूब नवाजा है। अगर मैं ऐसे खातून का पता बताऊं तो आप निकाह के लिए तैयार हो?
آپ نے پوچھا وہ کون؟ کہا کہ جن کا مال لے کر آپ تجارت کے لیے گئے تھے، خدیجہ وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم کہہ رہی ہو یا ان کی طرف سے یہ خواہش ان کی یہ ہے، یا یہ تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یا تم نے ان سے پوچھا بھی ہے؟ کہا کہ نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں، میں جو کہہ رہی ہوں یہ ان کی آرزو ہے، یہ ان کی تمنا ہے، یہ ان کی خواہش ہے، یہ ان کی درخواست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر دیا، ٹھیک ہے، تیار ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کہ اس پیغام کو قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے خاندان والوں کو، اپنے چچا اور اپنے عزیزوں کو لے کر کے آپ وہاں پر گئے۔ ادھر حضرت خدیجہ کے لوگ وہاں پر جمع ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا۔ جب نکاح ہو گیا تو آپ اٹھنے لگے جانے کے لیے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ دیکھیے بکریوں کا ریوڑ ہے، یہ دیکھیے اونٹ کا ریوڑ ہے، آپ وہاں سے بکریوں کو لائیے اور اب ولیمہ کیجئے، بکریوں کو ذبح کیجئے اور ولیمہ کیجئے، یہ سب مال آپ کا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو جاتا ہے۔ عمر کتنی ہے حضرت خدیجہ کی؟ عمر کتنی تھی اس وقت؟ مشہور روایت کے مطابق انک لتصل الرحم وتقضي الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق۔ اے میرے آقا، ہرگز قسم خدا کی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے۔ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھاتے ہیں، آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، آپ بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے۔ حضرت خدیجہ کی یہ کلمات، اللہ اللہ، موقع ہوتا تو میں اس کی تفصیل بیان کرتا، موقع نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں 3 سال تک کے وہ مشقت کا زمانہ، وہ بائیکاٹ کا زمانہ شیب ابی طالب میں حضرت خدیجہ آقا کے ساتھ گزارتی ہیں۔ بیمار ہو جاتی ہے، 3 دن بیمار رہتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ خدیجہ تم میرے وجہ سے اتنی تکلیف برداشت کر رہی ہو، میرے وجہ سے اتنی اذیت برداشت کر رہی ہو، تمہارے پاس تو بڑے بڑے رؤساء کے نکاح کے پیغام بھی آئے۔ حضرت خدیجہ عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول، اے میرے آقا، سچی بات یہ ہے کہ وہ راحت کے دن جو میرے گزرے ہیں، یہ تو تکلیف کے 3 سال گزرے ہیں۔ اے میرے آقا، میری دل کی خواہش یہ تھی کہ وہ راحت کے ایام انہی تکلیف کے دنوں میں آپ کے ساتھ گزر جاتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ انہوں نے جو قربانی دی ہے آپ کے لیے اور اسلام کے لیے، انہوں نے جو مال پیش کیا ہے، حضرت خدیجہ کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے بے حد پیار فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی رفاقت، ان کی محبت، اس کا تذکرہ ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی عورت کے اوپر رشک نہیں آیا سوائے حضرت خدیجہ کے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے، ہمیشہ ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ہمیشہ ان کی خوبیوں کو بیان کیا کرتے تھے، ہمیشہ ان کی خوبیوں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ نکاح کی مجلس ہے، میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا، نکاح میں سادگی اختیار کیجئے اور سنت کے مطابق نکاح کیجئے، شریعت کے مطابق نکاح کیجئے۔ آج کل اتنے خرافات ہو رہے ہیں نکاح کے نام پہ، شادیوں کے نام پہ، اس قدر اسراف ہو رہا ہے، اتنی فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، اس قدر اسراف ہو رہا ہے جو بیان کرنے کے لائق نہیں ہے۔ ابھی ارتداد کا لہر
लगे हुए हैं, इसराफ में लगे हुए हैं। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर मुझे उस मौके पर वक्त मिलता जब पूरा पंडाल भरा हुआ था, अगर उस वक्त मुझे बयान का वक्त मिलता तो मैं उस पूरे मजमे के सामने जो है इंशाअल्लाह मैं इस उन्वान के ऊपर भी रोशनी डालता। और ये जो मदरसा कायम हुआ है, तालीमी बेदारी का जो उन्वान लगा है, इस पर भी मैं उनके आपकी खिदमत में रोशनी डालता। और कुछ जहन में आज एक खास उन्वान और मजमून जहन में लेके आया था हजरत कारी साहब की दावत पर, उस पे मैं जरूर गुफ्तगू करता, लेकिन कोई बात नहीं है, जो अल्लाह की मर्जी वही होता है, कोई हर्ज नहीं है। इंशाअल्लाह फिर कभी आइंदा प्रोग्राम होगा और हाजिरी होगी तो इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। मैं इन्हीं सिर्फ अपनी हाजिरी दर्ज करने के लिए मैंने ये चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। बस आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये इदारा कायम हुआ है, आप इस इदारे की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, दामे दिरमे सुखने इदारे का ताउन भी करें, अपने बच्चों को इदारे में भेजें। आज वक्त का ये अहम तकादा है। सच्ची बात ये है, आज हमारे मुल्क के जो हालात हैं और जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी है, जो हुकूमत पर इस वक्त है, उनका ये नापाक इरादा है, उनकी ये साजिश है कि इन इदारों को बंद कर दिया जाए, मदरसों को बंद कर दिया जाए। अभी उत्तर प्रदेश में 13,000 मदरसों के खिलाफ नोटिस जारी किया। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जब तक कि आप जैसे मुसलमान, रिक्शा चलाने वाले, मजदूर, खेत में काम करने वाले, गरीब गाड़ी कमाई से के पैसे मदरसों में लगाने वाले, जब तक कि आप जैसे लोग मौजूद रहेंगे, ये इदारे मौजूद रहेंगे। और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इन इदारों के ऊपर पाबंदी लगा दे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इन दीनी इदारों को बंद कर दे। क्यों? इसलिए कि ये दीनी इदारे, ये इस्लामी किले हैं, ये इस्लामी किले हैं। जब तक कि ये इदारे रहेंगे, हमारे सरों पर टोपियां रहेंगी, हमारे चेहरों पे दाढ़ियां रहेंगी, हमारी पेशानियों में सजदे के निशान रहेंगे, और ये मस्जिद के गुंबद और मीनार रहेंगे, ये इदारे हैं। तो मेरे दोस्तों, हमारी शनाख्त है, हमारा इम्तियाज है। आज सब लोग परेशान हैं कि ये इदारे चलते कैसे। मैंने रानी के जलसे में गालिबन एक बात कही, उसको कहकर मैं बात को खत्म करता हूँ। खास करके अभी जो मौजूदा हुकूमत के सरबराह हैं और जो जिम्मेदारान हैं वो परेशान हैं। अभी यूपी में मदरसों पे चेकअप चेक कर दिया, चेक हो रहा है कैसे मदरसे चल रहे हैं, कहाँ से फंडिंग आता है। मैं एक मिसाल लेकर के इसको खत्म करता हूँ इस बात को। हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं, आप लोग भी झारखंड के और आप सबको मालूम है नहीं है तो पूछ लीजिए मौलाना से। ये झारखंड का जो कैपिटल शहर है, राजधानी रांची, वहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल है कि नहीं? मेंटल हॉस्पिटल जान रहे हैं? पागल खाना। तो पागल खाने में पागल लोग अजीब अजीब हरकत करते हैं। कभी कभी मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए देखने के लिए, इबरत होती है उससे, देखना चाहिए। मैं गया हूँ उसी पागल खाने में। एक डॉक्टर साहब एक मरतबा मुआयना करने के लिए चले गए कि देखें पागल लोग किस कैफियत में, मुआयना करने के लिए गए। तो जब वो गए तो डॉक्टर साहब ने देखा एक पागल जो है वो सीटी मार रहा है, बैठ करके और सीटी मार रहा मुंह से। तो डॉक्टर साहब ने पागल को पूछा, अरे तुम क्या कर रहे हो? कहा कि डॉक्टर साहब मैं ट्रेन चला रहा हूँ, राजधानी एक्सप्रेस। क्या कर रहा हूँ? ट्रेन चला रहा हूँ, राजधानी एक्सप्रेस। तो डॉक्टर साहब आगे बढ़े तो एक दूसरा पागल को देखा कि वो हथौड़ा लेकर के और उसको ठोक रहा। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? कहा डॉक्टर साहब मैं सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, मैं फैसला कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब आगे बढ़े तो एक तीसरे पागल को देखा कि बिल्कुल नया नया कपड़ा पहना हुआ, नया जुब्बा और नया कुर्ता, नया पायजामा, नई टोपी पगड़ी लगाकर, इधर लगाकर खामोश बैठा हुआ, सर नीचे कर दिया। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि लगता है पागल ठीक हो गया, अब इसको रिलीज कर देना चाहिए।
تو پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ڈاکٹر صاحب اصل بات یہ ہے میں غسل کر کے اور نیا کپڑا اور خوشبو لگا کر میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ ابھی قاضی صاحب حضرت مولانا بدرالدین صاحب آنے والے ہیں، ابھی میرا نکاح ہو، میں نکاح کی تیاری میں بیٹھا ہوں، شادی ہوگی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھے تو ایک پاگل کو دیکھا کہ وہ سوراخ میں کچھ دیکھ رہا، ایک سوراخ ہے اور اس میں غور سے دیکھ رہا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ کچھ دیکھ رہا ہوگا، اس کو کچھ نہیں پوچھا، ڈاکٹر صاحب نکل گئے۔ 4 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر صاحب پھر کسی کام سے آیا تو دیکھا کہ وہ پاگل دیکھ ہی رہا، سوراخ میں دیکھ رہا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس پاگل کو پوچھا، ارے یار ذرا ہٹو مجھے بھی دیکھنے تو تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کو ہٹا کر کے اور ڈاکٹر صاحب دیکھنے لگے، ابھی 5-10 سیکنڈ ہی دیکھے تھے، کچھ نظر نہیں آیا۔ تو بخلا کر کے پاگل کو ڈانٹا ڈاکٹر نے، کہا کم وقت کہیں کہ کیا دیکھ رہے ہو، کچھ تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو پاگل نے برجستہ جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب ہم 4 گھنٹے سے دیکھ رہے ہیں، 4 گھنٹے سے دیکھ رہے ہیں، مجھے کچھ نظر نہیں آیا، آپ کو 4 سیکنڈ میں نظر آ جائے گا۔ جب 4 گھنٹے میں نظر نہیں آیا تو آپ کو 4 سیکنڈ میں نظر آ جائے گا۔ یہ مدرسے کب سے چل رہے ہیں؟ کب سے چل رہے ہیں؟ آج سے یہ مدرسے چل رہے ہیں ہمارے ملک میں، آج سے یہ ادارے چل رہے ہیں۔ آزادی کے بعد اس سے پہلے سے اور اس سے پہلے صفہ سے اس کی نسبت ہے، یہ مدرسے اس وقت سے چل رہے ہیں، آج تک چلانے والے کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ مدرسے کیسے چل رہے ہیں۔ مولانا جعفر صاحب مدرسہ چلاتے ہیں ممبئی میں، پوچھئے کہ مدرسہ کیسے چل رہا ہے، قاری صاحب سے پوچھئے مدرسہ کیسے چلتا ہے، ناظم صاحب سے پوچھئے مدرسہ کیسے چل رہا ہے، کوئی نہیں بتا پائے گا کہ مدرسہ کیسے چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدرسے کا محتمیم نہیں چلاتا، کوئی ناظم نہیں چلاتا، کوئی محتمیم نہیں چلاتا، مدرسہ اللہ کی ذات چلاتا، مدرسہ چلانے والا اللہ ہے، کوئی ناظم اور محتمیم ادارہ نہیں چلاتا، مدرسہ چلانے والا اللہ ہے۔ اور صبح قیامت تک کے یہ ادارے چلتے رہیں گے۔ جب چلانے والے کو نہیں پتا تو تم کو 10 سال میں پتا لگ جائے گا کہ مدرسہ کیسے چل رہا ہے، کیسے پتا لگے گا؟ نہیں، یہ مدرسہ اللہ چلاتا ہے اور اللہ چلائے گا، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ ادارے ایسے چلتے رہیں گے۔ یہ کوئی فنڈ نہیں آتا باہر سے بدیش سے، یہ آپ کے پیسوں سے چلتا ہے۔ کوئی 10 روپے دیتا ہے، کوئی 100 روپے دیتا ہے، کوئی 50 روپے دیتا ہے، کوئی 500 دیتا ہے۔ یہ گاڑھی کمائی کے پیسوں سے یہ مدرسے چل رہے ہیں، اور یہ آپ کے صدقہ اور خیرات کے پیسوں سے چل رہے ہیں، کسی فنڈ سے نہیں، کوئی سرکاری براعت سے نہیں۔ اور انشاءاللہ یہ ادارے اسی طرح سے چلتے رہیں گے جب تک کہ جو ہے اللہ کی مرضی ہوگی، یہ ادارے اسی طرح چلتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ ان اداروں کے ذریعے سے ہماری شناخت باقی رہے گی۔ تو آپ سب انشاءاللہ مدرسے کا تعاون کریں گے؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجیے۔ اب ہم تو چندہ آپ سے نہیں مانگیں گے، اس لیے کہ مجھ سے پہلے چندہ لے چکے مولانا، اور آپ لوگوں نے دے دیا، اور جن لوگوں نے نہیں دیا ہے ان سے میری گزارش ہے کہ بات ایک نوجوان اچھا قاری صاحب رومال بچھا، چلیے برکت کا پیسہ ڈال دیجیے، آ جائیے سب آدمی ڈال دیجیے 10 20 50، جن کے پاس جو ہے ڈال دیجیے، نکاح ہوگا، اٹھ جائیے، برکت کا پیسہ جو ڈالے ہیں دوبارہ ڈال دیجیے، آ جائیے آپ لوگ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام ومن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ سمیہ پروین بنت محمد ضیافت انصاری، مقام آسم منی خردہ جھارکھنڈ، وکیل ہے آزاد انصاری،
गवार मौलाना मकसूद साहब, अब्दुल सत्तार साहब, सुमैया परवीन बिन्त मोहम्मद ज़ियाफत अंसारी बएवज़ मेहर 50,000 रुपये, अलावा नाम सिक्का राजुल वक्त, अलावा नाम नफ़ा व सुकना मैंने आपकी ज़ौजियत में दिया, आपके साथ निकाह कर दिया। इन हाज़िरीन मजलिस की मौजूदगी में आज़ाद अंसारी की वकालत आपने कबूल किया। सुमैया परवीन बिन्त मोहम्मद ज़ियाफत अंसारी बएवज़ मेहर 50,000 रुपये तमाम हाज़िरीन मजलिस की मौजूदगी में आपकी ज़ौजियत में दिया, आपने कबूल किया। मत कहिए मैंने उसे अपने निकाह में कबूल किया। शकीला खातून जो मोहम्मद उज़ैरुल अंसारी की बेटी, अजीजुल अंसारी की बेटी, वकील है शमशुल अंसारी, गवाह है सलीम अंसारी, दूसरे गवाह है ज़हीर अंसारी, मेहर है 40,000। शकीला खातून बिन्त मोहम्मद अजीजुल अंसारी बएवज़ मेहर 40,000 रुपये सिक्के राजुल वक्त, अलावा नाम नफ़ा व सुकना इन हाज़िरीन मजलिस की मौजूदगी में मैंने आपकी निकाह में दिया, आपकी ज़ौजियत में दिया, आपने कबूल किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल दुआ करें। अल्लाहुम्मा अस्सलाम अलैकुम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़म्मन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह वला दैनन इल्ला क़ज़ैतह वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह हिय लका रिदन इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। या मौलाए करीम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी रंजिशों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह आज की इस मजलिस को बेहद कबूल फरमा। ए अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा। ए अल्लाह एक दीनी इदारे का क़याम अमल में आया है। ए अल्लाह इस इदारे को बेहद कबूल फरमा। ए अल्लाह बेसर सामानी के आलम में हमारे कारी जाफ़र साहब ने बड़ी हिम्मत के साथ इस इदारे को कायम किया है। ए मौला इनके साथ जो लोग लगे हुए हैं, ए अल्लाह जो मुआविनीन हैं, इस गांव के जितने लोग हैं, ए अल्लाह सबके इस कुर्बानी और इस इरादे को कबूल फरमा। ए अल्लाह इस इदारे को, ए अल्लाह इस इलाके के लिए, ए अल्लाह दीन का मरकज बना दे। ए मौलाए करीम, ए अल्लाह इस इदारे के तरफ लोगों के कुलूब को मुतवज्जे फरमा दे। ए अल्लाह इस इदारे के तरफ लोगों के कुलूब को मुतवज्जे फरमा दे। ए मौलाए करीम इस इदारे में पढ़ने वाले, ए अल्लाह पढ़ाने वाले, ए अल्लाह उन सबको इखलास की दौलत से माला माल फरमा। ए अल्लाह उन सब की मेहनतों को कबूल फरमा। ए अल्लाह इस जलसे के लिए, ए अल्लाह जिन्होंने ए अल्लाह ताआवुन किया, ए अल्लाह जितने लोग इसमें शरीक हुए, ए अल्लाह सबकी शिरकत को कबूल फरमा। ए अल्लाह उन सब के दिलों के, ए अल्लाह भेद को जान
जानता है। ए अल्लाह जो लोग यहाँ मौजूद हैं, हाथ उठाए हुए हैं, ए अल्लाह तू सबके दिलों के तकाजे और ज़रूरतों से वाकिफ़ है। ए अल्लाह तू अल्लामुल ग़ुयूब है। ए अल्लाह सबके जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। ए अल्लाह जो निकाह हुआ है, ए अल्लाह इस निकाह को भी बेहद कबूल फरमा। ए अल्लाह इस निकाह को भी बेहद कबूल फरमा। ए अल्लाह सुन्नत के मुताबिक निकाह करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह इस वक्त जो है हमारे यहाँ ए अल्लाह वोट का ज़माना चल रहा है। ए अल्लाह हम सब ए अल्लाह दुआ को है। ए अल्लाह मुनसिफ बादशाह को हमारे ऊपर मुकर्रर फरमा। ए अल्लाह जालिम बादशाह से हम सबकी निजात अता फरमा। ए अल्लाह सबके लिए ए अल्लाह खैर के फैसले फरमा। ए अल्लाह हम सबका खात्मा बिल खैर फरमा। ए अल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारी दुआओं को बेहद फज़ल करम से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सवाल आई हज़रत फौरन गाड़ी पे चलो, 3 बजे बिल्कुल सीधा गाड़ी। पहले भी ऐलान कर चुका हूँ, मोटरसाइकिल की चाबी किसी को अगर गुम हो गई है तो यहाँ आकर के ले लें। आप जरा करीब आ जाए, छुहारा ले लें वीडियो। सबको दे दीजिए। बांध दीजिए सब पकड़ नहीं। खजूर वितरण